ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 ہے۔ اس سے اوپر والی آیت یعنی آیت نمبر 97 کے اندر ہم یہ سن چکے کہ خانہ کعبہ یہ اللہ رب العزت کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اس گھر کے اندر اللہ کی بہت سی ایسی نشانیاں موجود ہیں جو نشانیاں اس کی عظمت، عزت اور حرمت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے مقام ابراہیم، صفا مروہ کی پہاڑیاں اور مینا، عرفات کا میدان، زمزم کا کنواں، یہ ساری بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو اس کی عزت، عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ہم یہ سن چکے کہ جو چیزیں کسی اللہ کے خاص بندے سے نسبت رکھتی ہے یا منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی نشانی بن جاتی ہے، جیسے زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیا رگڑنے سے تو وہ بھی اللہ کی نشانی بن گیا۔ صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیاں یہ بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم پڑنے کی وجہ سے یہ بھی اللہ کی نشانی بن گئی۔ مینا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو چیزیں اللہ کے خاص بندوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی نشانی بن جایا کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ حرم، اب حرم سے مراد کیا ہے؟ اسی آیت کے تعلق سے کہا گیا کہ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہم نے جو یہ کل باتیں سنی کہ حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے، جانور بھی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتے، کتا ہرنی کے اوپر حملہ نہیں کرتا، تو حرم سے کیا مراد ہے؟ تو حرم سے خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیلا ہوا وہ علاقہ جو کئی کلومیٹر کا ہے جہاں باقاعدہ آج باؤنڈری یا نشانات لگائے ہوئے ہیں، اسے ممتاز کر دیا گیا ہے پوری روئے زمین سے۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یعنی پھر اگر وہاں عمرہ کر لیا اور دوسرا عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ کو حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا اور وہاں نیت کر کے احرام باندھ کر پھر اندر آنا پڑے گا۔ تو اس سے مراد وہ ارد گرد پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کیا گیا، یعنی حج کرنا اس گھر کا فرض ہے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے، یعنی ایک چیز تو حج کے فرض ہونے کا بیان
اور دوسرا کہ حج کس پر فرض ہے اس کی استطاعت کا بیان، یعنی یہ استطاعت شرط ہے حج فرض ہونے کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی، یعنی جس کے پاس اس گھر تک جانے کا ایسے سامان موجود ہے یا اتنا مال موجود ہے کہ جو وہاں، یا ایسی سواری ہے کہ جو وہاں جا سکتا ہے اور حج ادا کر سکتا ہے، اور جتنے دن وہاں ٹھہرے گا رکے گا اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہے اس کے پاس، یا اتنا مال ہے، اور جتنے دن وہاں رکے گا تو اس کے ذمے جتنے لوگ گھر یہاں ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، جو بھی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کا مال یہاں بھی موجود ہے۔ اگر اتنا مال ہے تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے زاد راہ کی مقدار، یعنی کس پر حج فرض ہے؟ کیا ہر بندے پر حج فرض ہے؟ نہیں، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، یعنی جانے کا بھی مال ہو، جا کر وہاں کھانے جتنے دن رکنا ہے اتنے دن انتظام بھی کر سکے، پھر واپسی کی ٹکٹ بھی وہ نکال سکے، جتنے دن وہاں جائے گا رکے گا تو اس کے گھر جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، اتنا مال بھی ہے، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی اہل و عیال کا خرچہ یہ الگ ہونا چاہیے اور اس کو وہاں جانا ہے وہ خرچہ الگ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ راستہ پر خطر ہو، ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، لوٹ جانے کا خطرہ ہو، راستہ بھی پر امن ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ اور اس آیت کے اندر جو کہا گیا ومن کفر، اور جو منکر ہوئے یعنی جو اس کا انکار کرتے ہیں، ارشاد فرمایا گیا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی، اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے، یعنی اب یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا، فرضیت بھی ثابت ہو گئی، تو اب یہ سب کچھ ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی انکار کر دے تو اللہ پھر سارے جہان سے بے نیاز ہے، اور جو ایسے فرض قطعی کا انکار کرے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 98، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی عظمت و شان، عزت، اس کی حرمت کا بیان ہوا، اس گھر کی فرضیت کا بیان ہو گیا، اللہ کی نشانیوں کا بیان ہو گیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے محبوب تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، یعنی اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ تو واضح ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ کی ان نشانیوں کا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ لِمَ تَكْفُرُونَ، کیوں انکار کرتے ہو؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دین برحق جو ہے وہ دین اسلام ہے، یہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کیونکہ تورات و انجیل میں یہ بات واضح لکھی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، برحق دین۔ اس کے باوجود تم اس کی نشانیوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو اس کی طرف آنے سے کیوں روکتے ہو؟ دوسرا ایک سوال یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں جو کہا گیا یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اس زمانے میں دیگر مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے جو
اس کا انکار کرتے تھے، مگر اہل کتاب ہی کو مخاطب کر کے کیوں کہا جا رہا ہے بالخصوص؟ ان کی خصوصیت ان کو مخاطب کر کے کیوں کہا جائے خاص طور پر؟ تو یہ اس لیے کہ اہل کتاب کی جو آسمانی کتابیں ہیں یعنی تورات اور انجیل، ان کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کے دلائل بیان فرما دیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتیں بھی ذکر فرما دی۔ اس کے باوجود وہ سب کچھ پڑھ چکے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے حضور کے نبی ہونے پر جو اعتراضات کیے، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے ان اعتراضات کو بھی جواب دے کر کے زائل فرما دیا۔ تو جب بالکل حجت تمام ہو گئی، سب کچھ واضح ہو گیا، سب کچھ پتہ چل گیا، اس کے بعد پھر تم لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس لیے انہیں مخاطب کر کے کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ اس زمانے میں کفار اور مشرکین بھی تھے، مگر خاص طور پر انہیں مخاطب کر کے اس لیے کہا گیا کہ کفار اور مشرکین کی بنسبت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اللہ رب العزت کی الوہیت اور توحید کے معترف تھے، یعنی پہچاننے کے زیادہ حقدار تھے، وہ زیادہ پہچانتے تھے، وہ نبوت پر بھی دلالت مانتے تھے، نبی بھی مانتے تھے، نبوت کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو کفار اور مشرکین کی بنسبت وہ الوہیت اور توحید کو ماننے والے، نبوت کو ماننے والے تھے، اس لیے انہیں مخاطب کر کے کہا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کو زیادہ پہچاننے والے یہ لوگ ہیں، اس لیے کہا گیا کہ تم پھر اللہ کی نشانیاں واضح ہو گئی، پھر کیوں اعتراض کرتے ہو اور اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہا گیا تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو۔ یہاں اللہ عز و جل کی آیتوں سے مراد ہے توریت، اور توریت کی وہ آیات جن میں سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہے، یعنی وہ آیات جن میں حضور کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کی آسمانی کتابوں میں، ان آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور وہ عقلی دلائل مراد ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو واضح ہو چکی تھی، اس کے بعد جو انکار کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اس لیے مخاطب کر کے انہیں کہا گیا۔ پھر فرمایا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی کہ تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لانے والے مسلمان تھے، تو جو ایمان لاتے تھے انہیں بہکاتے تھے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم انہیں اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکے ہیں؟ کیا تم انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہو؟ تبغونہا عوجا وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے گواہ ہو، تم اس پر گواہ بھی ہو، اس بات کے وہ بھی گواہ ہیں کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک برحق ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے۔ یہ سب کچھ وہ آسمانی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس پر گواہ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، جب اس پر گواہ ہونے کے باوجود تم اللہ رب العزت کے راستے سے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان کو کیوں روکتے ہو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ضعیف کمزور ایمان والے ہوتے تھے ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتے تھے کہ جو آسمانی کتابوں میں جس نبی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں۔ اس طرح کے اعتراض اور شبہات وہ ڈالتے تھے جو نئے مسلمان بنتے تھے یا جن کا ایمان کمزور ہوتا تھا، اس لیے وہ ڈالتے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔
کہ تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اب وہ لوگ جن مراحل سے مسلمانوں کو روکتے تھے وہ کون کون سے تھے، یعنی کس چیز سے وہ روکتے تھے مسلمانوں کو؟ پہلا، وہ ضعیف مسلمانوں کو یا ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے تھے۔ کیسے؟ مثلا وہ نسخ پر اعتراض کرتے تھے، یعنی کہ جو منسوخ چیزیں ہوئی ہیں، نسخ والا جو حکم نازل ہوا ہے وہ اس پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک حکم دیا، بعد میں وہ اس حکم کی قباحت پر مطلع ہوا تو اس نے اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا، پھر اس حکم کی قباحت خرابی کو اس نے جان لیا تو پھر اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل کر دیا۔ اس پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس طرح کے وہ وسوسے ڈالتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے۔ دوسرا کہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، اور جب ان سے یعنی یہ اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ تورات میں حضور کا ذکر ہے، حالانکہ ہے مگر وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ حضور کا ذکر تورات میں موجود ہے، اس بات کا وہ انکار کرتے تھے۔ اور جب ان سے آخر زمانے میں آنے والے نبی کی صفات پوچھی جاتی، آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جب صفتیں پوچھی جاتی تھی تو وہ دجال کی صفتیں بیان کرتے تھے۔ تیسری بات، وہ لوگوں کو کعبہ کا حج کرنے سے روکتے تھے۔ خانہ کعبہ کا حج کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ اب اس آیت کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ، وہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے سے روکتے تھے اور بیت المقدس کا حج کرنا یعنی اس کی طرف مائل کرتے تھے، لوگوں کو اس کے حج کی ترغیب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایمان والوں کے راستہ کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، یعنی اپنی تحریفات کے ذریعے انہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں حکموں کو بدل دیا، تو اپنی تحریفات کے ذریعے کیا جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی تم اپنی طرف ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ ٹیڑھا راستہ ہے، حالانکہ تم گواہ ہو کہ تورات میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کسی دین کو اسلام کے علاوہ قبول نہیں کرے گا، یہ تورات میں بھی موجود ہے، تم اس پر گواہ بھی ہو، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ یا تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے معجزات کے ظاہر ہونے پر بھی گواہ ہو، اس کے باوجود انکار کرتے ہو۔ یا تم اس پر گواہ ہو کہ اللہ کے راستہ سے روکنا جائز نہیں ہے، مگر پھر بھی ایسا کرتے ہو۔ یا تم اپنے اہل مذہب کے نزدیک لائق اعتبار اور نیک ہو جس کی گواہی کو قبول کرنا واجب ہے، یعنی تم اپنے مذہب والوں کے نزدیک اتنے معتبر ہو کہ جن کی گواہی کو قبول کرنا واجب ہے۔ جو شخص ایسے منصب کا حامل ہو اس کا جھوٹ، باطل اور گمراہی پر اصرار کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو جان بوجھ کر، سب کچھ جاننے کے باوجود، تو جان لو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اس میں ان کی تحدید کی گئی ہے، یعنی اس آیت میں ان کی تحدید کی گئی ہے کہ خبردار، اور انہیں خبردار کیا ہے کہ ایسا مت سمجھنا کہ اللہ تمہارے ان اعمال سے غافل، بلکہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے واقف ہے اور ان قریب ان کو سزا دے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو بیان کر کے ان کا رد فرمایا تھا، اور اس آیت میں ان کے گمراہ کرنے کو بیان کر کے ان کا رد فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں وہ خود گمراہ ہے، اس کا رد فرمایا اور ان کی تردید فرمائی، اور اب اس آیت کے اندر وہ جن راستوں سے روکتے تھے ان کے روکنے کا رد فرمایا ہے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کا اللہ نے رد فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو شہداء فرمایا، یعنی وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی ایک دوسرے کے خلاف گواہی جائز ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف یہ جائز ہے، مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گواہی بالاجماع جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کی گواہی اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اہل کتاب ہی سے خطاب ہے، یعنی اگلی آیت جس میں کہا گیا کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وہاں بھی وہی ان سے ہی خطاب ہے، انہی کو مراد لیا گیا ہے، اور یہاں بھی انہیں مخاطب کر کے یہاں بھی انہی سے کہا گیا کہ اہل کتاب تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بھی ایمان مضبوط نہیں ہوا، انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توریت کی آیتیں چھپا کر یہ کہہ کر کیوں بہکاتے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی خبر توریت اور انجیل میں ہے؟ یہ کہہ کر تم انہیں اللہ عز و جل کے راستے سے کیوں روکتے ہو، حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے، یہ بات بھی توریت میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر تم کیوں اس بات سے ان کو روکتے ہو اور ان کے دلوں میں کیوں شکوک و شبہات ڈالتے ہو؟ اور اس کے بعد جو آئے گا ان کی تحدید اللہ رب العزت فرمائے گا اگلی آیت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔